محترم سامعین، میں نے ایک تحریر پڑھی جو ایک دوست کی تھی، مجھے بہت پسند آئی اور جی چاہا کیوں نہ لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں۔ میرے محترم سامعین، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ایک بات جو بڑے عرصے سے کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن بوجہ خاموش رہا۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھی، بہت تکلیف ہوئی اور سوچا کہ آج وہ بات کہہ دینی چاہیے۔ انڈیا، پاکستان بلکہ دنیا بھر میں روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ لواحقین کے لیے یقیناً تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ عزیز و اقارب فیس بک پہ ان کی فوتگی اور جنازے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ سب کو اطلاع ہو جائے اور جن کے لیے آسانی ہو وہ جنازے میں پہنچ سکیں۔ پھر فوت ہونے والے کی زندگی کی تصاویر بھی ساتھ لگا دی جاتی ہیں، جو کہ میرے خیال میں اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ لیکن بات یہیں تک رکتی نہیں ہے۔ فوتگی کا اعلان، جنازے کا مقام، زندگی کی تصاویر کے چند گھنٹوں بعد مردے کی تصویریں لگنا شروع ہوتی ہیں۔ ناک میں روئی، سر بندھا ہوا اور اوپر کلمے والی چادر۔ پھر غسل میت کے بعد بزرگوں کے چہروں کا نور دکھانے کے لیے ویڈیوز لگائی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ جنازے سے ہوتا ہوا قبر اترائی تک چلتا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ سب دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے؟ میت کی تصاویر اتارنا اور پھر انہیں فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کرنا کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نہ جانے کون کس وقت کہاں کس حالت میں آپ کی پوسٹ دیکھ رہا ہے اور آپ نے مردے کی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ چند دن پہلے ملتان کے مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے اپنے فیس بک پیج پر ساری زندگی آڈیو بیان اپلوڈ ہوتے رہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ تصویر اور ویڈیو سازی کے خلاف تھے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ مرنے کے بعد انہی کے شاگرد اور چاہنے والے ان کی میت کی ویڈیوز دھڑا دھڑ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ مرنے والا ان چیزوں کے خلاف نہ بھی ہو تو میت کی تکریم بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تہذیب اور شائستگی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس لیے بس گزارش اتنی سی ہے کہ اپلوڈ کرنے کے لیے زندہ لوگوں کی تصاویر کافی ہیں۔ خدا را میت کا احترام کیجیے اور ویڈیو سازی میں مردوں کو بخش دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔